السلام حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج ہفتہ 13 اپریل ہے۔ آج کے پروگرام کی ہماری سب سے بڑی بریکنگ نیوز، سب سے بڑی خبر جو ہے وہ خود کراچی کے بعض ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور بعض دوسرے بڑے افسروں کے ٹرانسفر پوسٹنگ پر جو ہے خود حساس اداروں کی جانب سے پابندی عائد کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد خود سندھ کی وزارت داخلہ، سندھ حکومت اور خود آئی جی پولیس سندھ ٹرانسفر پوسٹنگ سے اس وقت محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا پورشن ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کراچی کے ایک ڈی آئی جی شرجیل کریم نعیم جو ہے وہ اس وقت نئے کوتوال بننے کے لیے سب سے زیادہ لابنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ہم بن قاسم تھانے کی ایک ایف آئی آر پر بات کریں گے، ایک ایسا ایف آئی آر کہ جس کی وجہ سے کسٹم اور خود کراچی پولیس جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہے۔ کسٹم نے براہ راست کراچی پولیس کے ڈومین میں جو ہے مداخلت کی ہے۔ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں پھر ہم نصیر تنولی ایس ایچ او بورڈ بیسن کی سربراہی میں ان کے گروپ کے ایس ایچ اوز کا آئی جی سے عید کے موقع پر جو ملاقات ہوئی تھی ایک ایس ایس پی کی موجودگی میں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، زونل ڈی آئی جیز کے علاوہ خود بعض دوسرے ایس پیز ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ ٹرانسفر پر جو ہے خود حساس اداروں کی جانب سے شدید ترین تحفظات کا اظہار کرنے کے بعد مبینہ طور پر پابندی عائد کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت کو، وزارت داخلہ کو اور خود سندھ پولیس کے آئی جی کو وربلی جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ کراچی کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، زونل ڈی آئی جیز اور دوسرے بعض ایس پیز اور ڈی ایس پیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ خود حساس اداروں کی اپروول لیے بغیر بالکل بھی نہ کریں، بلکہ حساس اداروں کی جانب سے آنے والی لسٹ کا انتظار کریں۔ کس قسم کے پولیس افسروں کی پوسٹنگ کراچی کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی حیثیت سے اور خود سی آئی اے اینٹی کال لفٹنگ سیل اور بعض دوسرے سب ڈویژنوں میں ڈی ایس پی کی پوسٹنگ اور ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کے حوالے سے اب بتایا یہ جاتا ہے کہ حساس اداروں کے بہت زیادہ تحفظات تھے کہ اس وقت نئی حکومت بننے کے بعد جتنے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کیے گئے ہیں، خاص طور سے کراچی اور اندرونی سندھ میں، وہ تمام تر پوسٹنگیں جو ہے وہ انتظامی معاملات کو مد نظر رکھنے کے بجائے صرف اور صرف سیاسی مفادات کو، سیاسی فائدوں کو یا سیاسی نقصان پہنچانے کے غرض سے جو ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کیے گئے ہیں، جس میں خود مٹیاری کے ایس ایس پی اصغر شاہ کی پوسٹنگ تک کا جو ہے کہتے ہیں حوالہ دیا گیا ہے، اور کراچی میں بھی بعض سب ڈویژن کے ڈی ایس پیز اور ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، خاص طور سے کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی کی پوسٹنگ کا اس میں حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ تمام تر پوسٹنگیں جو ہے یہ محض سیاسی مفاد کو مد نظر رکھ کر کیے گئے ہیں، اپنے ذاتی فائدے کو تقویت پہنچانے کے لیے انتظامی معاملات کو جو ہے وہ پس پس ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کراچی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ عید ختم ہونے کے بعد بھی، عید کی شاپنگ کا خاتمہ ہونے کے بعد بھی جو ہے یہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں شہریوں کے قتل کا سلسلہ جو ہے رک نہ سکا۔
اور سونے پہ سہاگا ان قتل کی وارداتوں، ان ڈاکہ زنی کی وارداتوں کے بعد کسی ایک واردات کا ملزم بھی پولیس کے ہاتھوں گرفتار نہیں کیا جا سکا، جس پر بہت شدید ترین غم و غصے کا اظہار کرنے کے بعد ہی یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ اب سندھ کی وزارت داخلہ، سندھ حکومت اور خود آئی جی جو ہے وہ کم از کم کراچی پر رحم کھاتے ہوئے یہاں ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور زونل ڈی آئی جیز کے علاوہ خود اینٹی کال لفٹنگ سیل، اینٹی وائلنٹ کرائم سیل اور سی ٹی ڈی کے علاوہ جو ہے خود بعض دوسرے جو سب ڈویژن ہیں، خاص طور سے سوراب گوٹ، کیماڑی، موچکو، گلشن اقبال، سچل، یہاں پر کورنگی میں جو ہے وہ کسی کی پوسٹنگ حساس اداروں کی اپروول لیے بغیر نہ کریں، بلکہ انتظار کریں حساس اداروں کی جانب سے کوئی لسٹ جو ہے وہ مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب کراچی کے ایک زونل ڈی آئی جی اور خود ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے کاندھوں پر بڑا اس وقت بوجھ پڑ چکا ہے اس لسٹ کے تکمیل کے لیے۔ وہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ مختلف اداروں کی اس وقت براہ راست یا بالواسطہ جو ہے وہ معاونت کر رہے ہیں اور وہ نام بھجوا رہے ہیں کہ کس کو کہاں کس ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی لگایا جا سکتا ہے اور کس کو کس زون کا ڈی آئی جی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے تمام قوائف، ان کے تمام کارنامے جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ مختلف اداروں کو بھجوا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے اب پہلے تو 4 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی تبدیلی تھی، لیکن اب اطلاع یہ ملی کہ 7 ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے کراچی کے تقریباً کوئی 8 یا 11 کے سب ڈویژن جو ہیں جو کہ زمینوں کے معاملات کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جہاں پر خود زمینوں کے معاملات ہیں، جہاں پر جو ہے وہ لائن چل رہی ہے، خاص طور سے جو ہے وہ گٹکا ماوا کی، ایرانی ڈیزل کی، ان سب ڈویژنوں میں جو ہے وہ ڈی ایس پیز کی اور وہاں کے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ بھی جو ہے ہونے جا رہی ہے حساس اداروں کی جانب سے بھجوائی جانے والی لسٹ کے بعد۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ بم کب پھٹنے جا رہا ہے، لیکن بہت کچھ جو ہے اس میں تبدیلی کے جو ہے وہ اطلاعات اس وقت موصول ہو رہی ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس پابندی کے بعد سے جو ہے سب کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ خود وزیر داخلہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، یہی حال جو ہے سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ کا ہے، اور سب سے بڑھ کر خود آئی جی سندھ مسٹر میمن جو ہے وہ بھی اس وقت دکھی اور پریشان دکھائی دے رہے کہ یہ بیٹھے بیٹھائے کیا مصیبت آن پڑی ہے ان کے ڈومین میں، ان کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرنے کی شکل میں۔ لیکن جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے وہ کراچی کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ کراچی اس وقت جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس کی ذمہ واری لینے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ عجیب جو ہے وہ جواز جو ہے وہ عجیب جو ہے منطقیں جو ہے وہ اس وقت فلسفے جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں وارداتوں کی کنٹرول نہ کرنے کے لیے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلحہ بہت زیادہ کراچی میں آ چکا ہے۔ تو اسلحہ کوئی آسمان سے اتر رہا ہے، اسلحہ انہی روڈوں سے آ رہا ہے جن روڈوں پر پولیس کی سنیپ چیکنگ ہوتی ہے۔ یعنی پولیس اپنا کام نہیں کر رہی ہے، سی ٹی ڈی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ڈیٹا نہیں دے رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں دے رہا ہے، ہمیں وہ نہیں دے رہا ہے۔ بتہ لینے میں تو ہر جگہ سی ٹی ڈی والے آگے ہیں، لیکن جو کام ان سے کہو تو پھر وہ 1000 تعویلیں پیش کر دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کام پولیس کا ہے، پولیس روکے نا۔ پولیس کس چیز کی تنخواہ لیتی ہے؟ پولیس کا بنیادی کام لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ ہے۔ اڈوں سے بتہ لینا پولیس کا کام نہیں ہے۔ پولیس بتہ تو لینے میں ماہر ہے، لیکن جہاں ان کی ذمہ واری کی بات آتی ہے تو پھر وہ تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ 1000 مجبوریاں اپنی بیان کر کے اپنی ناکامی پر، اپنی جو ہے وہ ڈٹائی پر جو ہے وہ اپنی بے شرمی پر، اس پر جو ہے وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی نااہلی پر، اس قسم کی تعویلیں پیش کر کے۔ لیکن حقیقت سب کو پتہ ہے، آئیے خود جانتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کو، جو ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ یہ تصویر ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں درمیان میں کھڑے شرجیل کریم کھرل، ڈی آئی جی ہیں، اس وقت گریڈ 20 ہیں،
لیکن بورڈ ہونے جا رہا ہے جون میں، اور اس میں غالباً سینئر تو نہیں ہے، ان سے سینئر جو ہیں سب سے آگے تو ہے آزاد خان ہیں، بعد میں شاید ان کا نمبر ہے، تو یہ 21 میں چلے جائیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ اس وقت متحرک یہی ہو چکے ہیں خود کوتوالے شہر بننے کے لیے۔ اب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کون کھڑے ہیں؟ ان کے ساتھ بلاول زرداری بھٹو، پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور خود مستقبل قریب کے وزیر اعظم، یہ ساتھ میں کھڑے ہیں۔ تو مقصد کیا ملنے کا؟ مقصد صرف اور صرف ان کی NOC لینا ہے، ان کی آشیرواد لینا ہے کہ وہ اوکے کر دیں انہیں نئے کوتوالے شہر کے لیے۔ یہ تو ایک ملاقات کی تصویر ہے، بہت جگہوں پر گئے ہیں۔ فریال تالپور صاحبہ سے بھی کہتے ہیں ان کی 1 to 1 ملاقات ہو چکی ہے، اور خود آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ہو چکی ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بھی ہو چکی ہے، خود وزیر داخلہ سے بھی ہو چکی ہے۔ یعنی جن جن جگہوں سے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی تھی، ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بھرپور انداز سے کہتے ہیں لابنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو جس سے اب اس شبے کو تقویت مل رہی ہے کہ وہ آئندہ جو ہے وہ کوتوال شہر بننے کے لیے سب سے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ حالانکہ میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ اس میں خود آزاد خان بھی ہیں، اور اسی میں جو ہے خود سب سے بڑھ کر جو ہے عامر فاروقی بھی ہیں۔ حالانکہ سب کا مقابلہ کرایا جائے تو ان دونوں میں سے جو ہے عامر فاروقی میں جو ہے وہ صلاحیت، قابلیت ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری پڑی ہے۔ لیکن یہاں بھی معاملہ یہ ہے، جس سے پیا چاہے وہی سہاگن، جسے پیا چاہے گا وہی سہاگن بننے میں کامیاب ہوگا۔ آپ کے اندر کتنی ہی صلاحیتیں کیوں نہ ہو، آپ کتنا ہی زیادہ کام کرنے کے ماہر کیوں نہ ہو، یہ چوائس کی پوسٹنگ ہے، یہ اقربا پروری والی پوسٹنگ ہے، جسے پیا چاہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ پیا کس کو چاہتا ہے، کیونکہ پیا بھی جو ہے وہ ایک کو نہیں، دونوں پہ نظریں ہیں۔ آزاد خان بھی پیا کے بہت قریب ہیں، خود IG ان کو پسند اس وقت کر رہے ہیں۔ IG کے پسند کا مقصد ہے کہ پھر CM بھی پسند کریں گے، اور ادھر جو ہے وہ شرجیل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ قریب ہے، انہیں بھی کم نہ سمجھا جائے۔ سیاسی طور پر اگر کوئی کمزور ہے اس دوڑ میں تو وہ عامر فاروقی ہے۔ دیکھنا یہ کہ قرہ فعال کس کے نام نکلتا ہے۔ ابھی کہتے ہیں دلی دور ہے، ابھی 108 دن باقی ہے، یہ جولائی کے آخر میں یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا کہ کس کو کوتوالے شہر بنایا جائے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، گریڈ 20 کا جو ہے DIG بھی جو ہے وہ کوتوالے شہر بن سکتا ہے، گریڈ 20 کا، کیونکہ اس سے پہلے شاہد حیات مرحوم کی ایک نظیر موجود ہے سندھ پولیس میں، وہ کوتوالے شہر بننے میں کامیاب ہو گئے تھے گریڈ 20 کے DIG ہونے کے باوجود۔ تو یہ ان کو شرجیل کو بنایا جا سکتا ہے اگر بنانے والے چاہیں تو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی سے جو ہے قبل از وقت جو ہے وہ انہوں نے لابنگ جو شروع کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لگ ایسی رہا ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے وہ کوتوالے شہر بننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ناظرین چلتے ہیں، جو ہمارا اگلا جو خبر ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ توجہ چاہوں گا غلام اصفر میسر DIG ایسٹ، توجہ چاہوں گا IG غلام نبی میمن صاحب آپ کی۔ پیٹرولیم کے معاملے میں آپ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، آپ نے پہلے بھی بہت سارے کیسز پارکو پائپ لائن سے پٹرول چوری کرنے کے حوالے سے ریکارڈ پر لائے ہیں۔ یہ معاملہ بھی جو ہے پارکو پائپ لائن کے پٹرول کی چوری سے متعلق ہے۔ ناظرین اس وقت جو اسکرین پر یہ آپ FIR کی ایک کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ FIR نمبر جو ہے 122/24، یہ بن قاسم تھانے کی FIR ہے۔ بجرم دفعہ جو ہے سیکشن اس میں 462B، 462C اور 34 تے پہ تعزیرات پاکستان۔ یہ مقدمہ جو ہے مدعی مقدمہ جو ہے یہ موصوف ہے اس میں مسٹر کریم نواز ولد محمد عزیز، یہ رہتے ہیں گلستان فاطمہ چکری روڈ، دھمیال گلی نمبر 3، راول پنڈی، اور کراچی میں رہتے ہیں ابراہیم حیدری، پارکو کمپنی ضلع کورنگی کراچی۔
یہ پارکو میں جو ہے یہاں پر پاک عرب ریفائنری پورٹ قاسم اسٹیشن پر یہ اسسٹنٹ سیکورٹی آفیسر کی حیثیت سے یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ وقوع جو ہے 24/1/2024 کا یعنی 24 جنوری کا ہے. 24 جنوری کا واقعہ ہے. اب یہ اس وقت نہ تو 24 فروری ہے، نہ 24 مارچ ہے، نہ 24 اپریل ہے. اپریل کا مہینہ ہے، 24 جنوری، 24 فروری، 24 مارچ، یعنی 2 مہینے 6 دن، اور یہ آج 13 ہو گئے، 13/6/19، 2 مہینے 19 دن، تقریباً سمجھو کہ 2 مہینے 3 ہفتے کے بعد جو ہے یہ اب جا کے یہ FIR درج ہوئی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ پہلے یہاں پر چھاپا پڑا تھا کسٹم کا. پٹرول چوری ہوتا ہے پائپ لائن سے، پٹرول چوری ہوتا ہے، ڈیزل چوری ہوتا ہے پائپ لائن سے، اسمگل نہیں ہوتا. چوری کسٹم کا ڈومین نہیں ہے، اسمگلنگ کسٹم کا ڈومین ہے. ایرانی ڈیزل اسمگل ہوتا ہے، آتا ہے بلوچستان سے، کوئٹہ سے آتا ہے، وہ اسمگل ہوتا ہے، وہ ڈومین ہے کسٹم کا. پارکو پائپ لائن سے پٹرول ہو یا ڈیزل ہو، وہ چوری ہوتا ہے، اسمگل نہیں ہوتا ہے. تو وہ علاقہ جو ہے وہ کسٹم کا ڈومین نہیں ہے. معلوم تھا، سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے 24 جنوری کو کسٹم چھاپا مارتی ہے اس علاقے سے، اور وہاں سے جو ہے یہ بندے گرفتار کر کے لے جاتی ہے. کچھ 7-8 بندے ہیں. یہ وقوع FIR یہ وہی اسی وقت کی، لیکن یہ FIR درج اس وقت کرتے ہیں کسٹم والے اپنے پاس. یہ کہتے ہیں جناب کیا انہوں نے جو FIR کرائی ہے کہ پارکو وائٹ آئل پائپ لائن کے M3+800 جو کہ علاقہ تھانہ بن قاسم کے حدود سے گزر رہی ہے، اور ویئر ہاؤس جو کہ پلاٹ نمبر W-3/13 انڈسٹریل زون پورٹ قاسم اتھارٹی نسان گندھارا کمپنی زیر زمین گزر رہی ہے، جس میں سے چند لوگ پائپ لائن کو پریشر کلپ لگا کر ڈیزل چوری کر رہے ہیں. اس اطلاع کو پانے کے بعد میں اور سپروائزر جو ہے ماجد خان ولد محمد ریاض خان اس جگہ پر موقع پر وقت 3 بجے پہنچتے ہیں. دیکھا تو 58,667 لیٹر ڈیزل چوری ہو چکا ہے. یعنی کتنے ہیں یہ؟ 58,667 جو ہے یہ جو ہے وہ لیٹر ڈیزل چوری ہو چکا ہے، جو کہ ذیل ملزمان امجد علی ولد کریم بخش، عطا اللہ ولد اللہ ڈیو، نمبر 3 جو ہے لمبو خان ولد علی حسن، نمبر 4 عمران صدیق ولد عبدالحی، نمبر 5 دبیش کمار ولد رادھاکر شمس، نمبر 6 محمد وفا بروہی ولد فتح الدین، نمبر 7 عثمان تنویر ولد تنویر شوکت، نمبر 8 عرفان ولد اکبر خان، نمبر 9 عامر ولد ساجد ذریعہ ٹینکر نمبر TKN 088E1425، اور ٹینکر نمبر جو ہے TKN 528 کے اندر بنی ہوئی ٹینکیوں کے ذریعے ڈیزل جس کی مقدار جو ہے وہ 58,667 لیٹر چوری کیا ہے. اور ایک خود FIR میں چوری کا لفظ استعمال کیا ہے، چوری کیا ہے. اور ایک سوئفٹ کار نمبر جو ہے BXJ 330 ان کی لیڈ نگرانی کر رہی تھی. مزید معلوم ہوا کہ ویئر ہاؤس کا مالک عرفان ولد اخلاص احمد ہے، جس نے ویئر ہاؤس جو ہے وہ ویئر ہاؤس وجیش کمار کو کرایہ پر دیا تھا. اب میں اطلاعی رپورٹ کو آیا ہوں. میرا دعویٰ نوجوان گاڑیوں پر جو ڈیزل چوری کرنے پارکو لائن کو نقصان پہنچانے کا ہے. کارروائی چاہتا ہوں. رپورٹ سنی، یہ FIR ہو گئی تھی اس وقت. یہ ملزمان گرفتار بھی ہو گئے تھے. ملزمان کو پھر کورٹ میں پیش کیا گیا تھا، خود کسٹم کورٹ میں. ان کی ضمانتیں بھی ہو چکی ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ان کا ڈومین نہیں ہے، چوری کا ہے. چوری کسٹم کے دائرہ کار میں نہیں آتی، سیدھا پولیس کا ہے. یہی وجہ ہے کہ
اب جا کر انہیں احساس ہوا، کوڈ کے ذریعے سے ان کو تنبیہ کی گئی کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، یہ متعلقہ پولیس کے حوالے کرو، وہ ان کا یہ معاملہ ہے، وہ ان کو کورٹ میں پیش کریں گے۔ اب جا کر جو ہے بن قاسم میں یہ ایف آئی آر ہوئی ہے، اور ایف آئی آر کے بعد منیر کی جو خاتون ایس ایس پی انویسٹیگیشن لبنہ ٹیوانا کی سربراہی میں جو ہے خود بن قاسم کی جو ڈی ایس پی ہے شاہ نواز میمن، اس سارے معاملے کی جو ہے وہ انکوائری اس وقت کر رہے ہیں، یہ ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد۔ وہاں کے ایس آئی او جو ہے وہ اعظم حسین چھٹی پر گئے ہیں 4 دن کی، ان کی جگہ 4 جو ہے وہ علی اصغر ابڑو کا ہے۔ علی اصغر ابڑو کو جو ہے وہ ڈی ایس پی اور ایس ایس پی نے کہا کہ آپ اس کی فوری طور پر تحقیقات کر کے ان ملزموں کو گرفتار کریں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایس ایچ او ہیں ولایت شاہ بن قاسم تھانے کے، جو کہ نواز مٹل کے پراکسی ہیں، انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے، اور اس پارکو پائپ لائن سے چوری جو ہے یہ ایک عرصے سے ہو رہی ہے، اور خود نواز مٹل جو ہے وہی اس کے روح رواں ہیں۔ نواز مٹل کون ہے سب کو پتا ہے کہ وہ خود ڈی آئی جی ایسٹ کے جو ہے وہ ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں، انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے، اور تعلقات اتنے نئے نہیں ہیں بلکہ پرانے اس وقت کے جب وہ ایس ایس پی ایسٹ ہوا کرتے تھے، جب عمران گجر ان کے جو ہے وہ پی ایس ہوا کرتے تھے، وہی عمران گجر جو کہ بعد میں اسی ڈی آئی جی کی نیا کو ڈبونے کا باعث بنے تھے، خود موجودہ سی ایم سے ناراضگی کا باعث بنانے والا ایک یوسف ٹھیلے والے کے معاملے میں جو ہے بلا وجہ سی ایم کو ملوث کرنے کا سہرا اسی عمران گجر کے سر جاتا ہے۔ تو یہ جو ایس ایچ او ہے نواز مٹل اسی زمانے کے ڈی آئی جی ایسٹ کے قریبی رفقا میں، ساتھیوں میں، تابع داروں میں شامل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا، ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں یہ نواز مٹل، اور نواز مٹل نے جو ہے اپنی جگہ جو ہے بن قاسم میں اپنے پراکسی یہ سب انسپکٹر کو ولایت کی پوسٹنگ کی تھی۔ اب ولایت نے جب دیکھا کہ یہ ایف آئی آر ہو گئی تو انہوں نے جو ہے پھر اپنے گروپ میں شامل ایس آئی او جو ہے وہ انہیں فون کیا مسٹر اعظم حسین کو کہ بھئی یہ تو تفتیش شروع ہو چکی ہے، آپ آئیں۔ اس کے بعد اعظم حسین نے فون کر کے کہا کہ بھئی میں آ کے اس کی تفتیش کروں گا، میری غیر موجودگی میں ایس آئی او میں ہوں، آپ کوئی تفتیش اس میں نہ کریں، کیونکہ معاملہ روکڑے کا تھا، پیسوں کا تھا۔ جب اطلاع ملی خود ایس ایس پی منیر لبنہ ٹیوانا کو، تو انہوں نے ان کو جھاڑ دیا کہ بھئی جب تم چھٹی پر ہو تو تمہارا کیا معاملہ ہے، میں ایس ایس پی ہوں، میری مرضی میں جس کو چاہوں تفتیش اس کو دوں۔ انہوں نے کہا اسی کو علی اصغر جو ہے یہ ابڑو کو اور خود ڈی ایس پی شاہ نواز میمن سے کہ اس پر میرٹ پر آپ تفتیش کریں، اس میں دیکھیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو کسٹم والے ہیں یہ صرف اپنا وظیفہ مقرر کروانے کے لیے انہوں نے یہ غیر قانونی قدم اس وقت اٹھایا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ ڈیزل چوری شدہ ہے، اسمگل شدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی طاقت کا غیر قانونی استعمال کر کے اس کو سیل کر دیا، ملزمان پکڑ کے لے گئے۔ چوری کرنے والوں پر یہ اپنا پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ ہمارے تعاون کے بغیر تم یہ چوری نہیں کر سکتے ہو، یعنی تم جب چوری کرو گے تو ہمیں ہمارا حصہ دو گے، ورنہ ہم اسی طریقے سے تمہارا بنا بنایا کھیل بگاڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کارروائی کرنے کا صرف مقصد یہ۔ اب ملزمان ڈرے ہوئے ہیں، اب ملزمان جب بھی ایرانی ڈیزل نہیں بلکہ یہ پارکو پائپ لائن سے چوری کریں گے تو وہ پولیس کے ساتھ ساتھ کسٹم کو بھی ان کا بتہ، ان کا وظیفہ، ان کی خیرات دینے پر مجبور ہوئیں گے۔ اس مقصد کے لیے یہ غیر قانونی کارروائی کی گئی تھی، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جا کے یہ ایف آئی آر ان کے پاس آئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایس ایس پی منیر انویسٹیگیشن لبنہ ٹیوانا اور خود ان کے ڈی ایس پی شاہ نواز میمن اس ایف آئی آر میں، اس تفتیش میں کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ اب یہ جو پروگرام کا ہمارا آخری حصہ ہے، یہ تصویر آپ دیکھیں، یہ سندھ پولیس کے جو آئی جی ہیں غلام نبی میمن، عید والے دن جو ہے ان کے بنگلے میں ان سے آپ دیکھ لیں کون ملنے آئے ہیں۔ یہ جو داڑھی والے ہیں، باریش ہیں، کھڑے ہیں سب سے ادھر رائٹ ہینڈ پہ، میرا خیال ہے یہ جو ہیں یہ ہیں راؤ عارف اسلم، یہ کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی تھے، انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، ابھی اینٹی کار لفٹنگ سیل کے میرے خیال ہے ایس ایس پی ہیں۔ ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں یہ ہیں آغا رشید، ایس ایچ او کارادر ہیں میرا خیال ہے۔ درمیان میں تو آپ سب جانتے ہیں سندھ پولیس کے سربراہ ہیں غلام نبی میمن،
इनके साथ भी आप सब जानते किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उनके साथ जो खड़े हैं वो आजम राजपड़ हैं। ये एक ही ग्रुप कहलाता है, तगड़ा तरीन ग्रुप कहलाता है कराची पुलिस का, नसीर तनोली ग्रुप। नसीर तनोली कराची के बाअसर तरीन मुजोर एसएचओस में उनका शुमार होता है, अच्छे अफसरों में शुमार होता है। यानी कि आगे चलकर तो मैं यही इस्तदा करूंगा कि ये बुड़बेसन थाना जो है वो, उन थाने का नाम जो है वो तब्दील करके थाना नसीर तनोली रख दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हें ही इस थाने के एसएचओ रहने का जो है वो शर्फ हासिल रहा है। वक्फे से आकर तकरीबन अब तक हमारी मालूमात के मुताबिक तकरीबन कोई 18-20 साल से ये इस एक थाने के एसएचओ की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। एक फायदा तो हुआ एक ही थाने में तवील अरसे तक काम करने का कि थाने के तमाम मामलात को जानते हैं, आते ही जो है वो जुर्म शुर्म सब के सब रुक जाते हैं। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि नसीर तनोली के होते हुए वहां पर कोई जुर्म करे, अपने काम से इंसाफ करते हैं, ये तो उनकी खूबी है। और यही हाल जो है वो उनके पैनल में शामिल तमाम एसएचओस का है। अभी इरफान मियो की पोस्टिंग भी बल्दिया में उन्होंने करवाई है, लेकिन आगे चलकर घूम फिर कर वापस करीब ही आ जाएंगे। फ्रेयर में उनका चहीता आ चुका है, खुद वकार तनोली, वो वकार तनोली भी फ्रेयर के बगैर कहीं फिट नहीं है, फ्रेयर के बगैर वो चल ही नहीं सकती। जिस के पास डीआईजी हैं, बाज आईजी जो हैं वो सिंध छोड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके बिजनेस जो है वो बिजनेस इंटरेस्ट सिंध से जुड़े हुए, उनके बिजनेस जो है वो सिंध में है, तो लिहाजा सिंध को छोड़ने को तैयार नहीं होते। अगर सिंध छोड़ते हैं तो उन्हें जो है कारोबारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये हाल जो है वो वकार तनोली का है। वकार तनोली क्यों नहीं छोड़ते हैं फ्रेयर थाने को? फ्रेयर थाने के इलाके में उनके बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, यानी कि कारोबार ही कारोबार हैं। बहुत ज्यादा करोड़ों के फ्लैट उनके वहां पर है जो उन्होंने किराए पर दे रखे हैं। एक फ्लैट में तो खुद खातून एसएसपी जाहिदा परवीन एक अरसा दराज से एज अ रेंटर के इनके साथ रह रही है, इनके अपार्टमेंट में, जिनके मालिक ये हैं, करोड़ों का अपार्टमेंट है। वो उस वक्त से उनकी किराएदार है जब वो उनकी खातून एसएसपी थी। अब अंदाजा लगाएं कि वो क्यों फ्रेयर थाने में एज अ एसएचओ काम करना पसंद नहीं करेंगे। यही हाल जो है दूसरे उनके एसएचओस का। अब अंदाजा लगाएं कि ईद वाले दिन किस में मजाल है, किस में कौन से एसएचओ में इतनी ताकत है जो कि आईजी के पास जाकर उनसे न सिर्फ मुलाकात करेगा, उनसे ईद मिलेगा, बल्कि तस्वीर खिंचवाने की भी जुर्रत और हिम्मत करेगा। वो भी गुलाम नबी मेमन के हमरा। कोई पीएसपी तो कर सकता है, डीआईजी तो कर सकते हैं, लेकिन एसएचओस में इतनी मजाल नहीं है मां सिवाय नेक मोहम्मद खोसो के या फिर पीर शबीर के। वो तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं वो सिवाय नसीर तनोली के ग्रुप के बाकी किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत हिम्मत नहीं है कि वो गुलाम नबी मेमन के पहलू में खड़े होकर जो है मुस्कुराते हुए बेखौफ उसके साथ तस्वीर खिंचवाए। ये शर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ नसीर तनोली ही को हासिल है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त चाहते हुए एक बात और कहता चलूँ कि इतवार वाले दिन जो मैं रिपोर्टर की डायरी पे प्रोग्राम किया करता था, अब इतवार पर जो है मैं सियासत पर भी जो है कुछ कहना चाहूँगा, सियासत पर भी प्रोग्राम करूँगा। इस इतवार को हमारा प्रोग्राम सियासत पर होगा और सियासत पर हर इतवार को जो है कुछ ना कुछ मैं कहूँगा। प्रोग्राम देखना न भूलिएगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त हूँ। अल्लाह हाफिज़।